اہل علم نے کچھ معاملات میں یہ کہا کہ غیبت کرنا کچھ ایسی چیزیں جس میں صورت ان کی جو صورت ہے وہ غیبت کی بن رہی ہے، لیکن وہ غیبت جائز ہے۔ 6 چیزیں بیان کرتے ہیں اہل علم۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اپنے ظلم کو برملا بیان کر سکتا ہے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے۔ اس کی شکل تو غیبت کی بن رہی ہے لیکن غیبت میں آئے گا نہیں، کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بری باتوں کو اس طرح علل اعلان بیان کرنے کو ناپسند کرتے ہیں ما سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ بری باتوں سے مراد یہ کہ لوگوں کی اس طرح سے خامیاں بیان کرنا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی کسی مفتی یا صاحب علم کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی کی خامی بیان کر دے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ وہ ٹھیک سے بتا ہی نہیں سکتا، اور چونکہ پھر وہ صاحب علم اور وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، ایسی کتنی چیزیں اور کتنے لوگوں کے ایسے راز ان کے دلوں میں ہوتے ہیں تو کبھی اس کو افشا نہیں کرتا بلکہ اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے کوئی بات ایسی بتائی جائے، واقعی اس میں شر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو لوگوں نے بہت غلط بھی استعمال کیا، خاص طور پر جاہل لوگوں نے جن کے پاس علم انتہائی ناقص ہے، اور وہ اپنی خواہشات اور اپنی غیبت اور چغلی کی عادت کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو اس کو فلاں کے شر سے بچا رہا تھا، حالانکہ اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا اس سے شر کو پہنچنا دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کی چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کا کسی کے بارے میں اس کی خامی کو بیان کرنا، لیکن وہ اس کی خامی اس کی ڈیفینیشن اور پہچان بن چکی ہو، تو اس کو خامی کے طور پر ذکر نہ کیا جا رہا ہو بلکہ پہچان کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہو۔ جیسے بہت سارے ائمہ ہیں، ان کے القابات ہی ایسے تھے۔ امام اعمش بہت بڑے امام تھے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے دادا استاد تھے غالباً۔ اعمش کا مطلب ہوتا ہے جو ایسے کر کے دیکھے ایسے۔ اب یہ خامی ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں جو بات یہ مشہور ہوگی تو وہ ان کا عیب کے طور پہ نہیں، مشہوری ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ جیسے کسی نے کسی جگہ پر شادی وغیرہ کرنی ہو تو اس کو کسی سے مشورہ طلب کیا جائے، پوچھا جائے، تو وہ اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا اس میں کوئی نقص اور عیب ہے جو واقع نقص اور عیب ہے اس کو بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہوگا۔ اور یہ خیر اس میں جو ہم نے پہلے بیان کی کہ کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے کرنا، اس میں بھی یہ آ سکتا ہے، بلکہ اسی میں آتا ہی اگر اس میں نقص اور عیب پایا جائے۔ کسی کو کسی کے ظلم اور گناہ سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں سے بات کی جائے جو اس کو اس سے روک سکیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے بچے میں، کسی کے فلاں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ کسی ایسے بندے سے بات کی جائے جو اس کو روک سکے، یعنی اس کے گناہ کو پھیلانا مقصود نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ میں اس سے بات کروں گا یا کروں گی تو وہ اس کو اس گناہ سے روک لے گا، تو یہ بننے کی تو غیبت کی صورت، لیکن یہ جائز ہے۔ آخری چیز، چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی کھلم کھلا گناہ پایا جا رہا ہے نا، کھلم کھلا گناہ، ایک آدمی اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کہا جاتا ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، خامی کا بیان ہے نا، تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ نہیں، کیونکہ جو بندہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اس کے گناہ کا بیان غیبت میں نہیں آئے گا۔